بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے جرنل نالج ایم سی کیوز کا پارٹ 2 ہے اور ہم اس کو بھی ایم سی کیوز کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ پریزنٹ کریں گے. تو چلتے ہیں پہلے کویسچن کی طرف. پاکستان دا ہارٹ آف ایشیا ریٹن بائی پاکستان. ایشیا کا دل کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، لیاقت علی خان. لیاقت علی خان نے دا ہارٹ آف ایشیا لکھا ہے. اب اس کویسچن کے شارٹ ڈیٹیل پہ چلتے ہیں. پاکستان دا ہارٹ آف ایشیا ایکس پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے 1950 میں لکھا تھا. جب لیاقت علی خان نے مئی اور جون 1950 میں یو ایس اے اور کینیڈا کا دورہ کیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے خطبہ کیا تھا، اسپیچز دیا تھا. تو یہ کتاب وہی سپیچز پر مشتمل ہے. یہ ہارورڈ یونیورسٹی پریس نے پبلش کیا تھا. لیاقت علی خان نے 2 اور کتابیں بھی لکھی ہے، پاکستان دا پارٹیشن آف انڈیا اور ڈیئر مسٹر جناح. یہ کتابیں بھی لیاقت علی خان نے لکھی ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان 3 کتابوں کے نام یاد کرنا اور ان کے آتھر یعنی لیاقت علی خان کو یاد کرنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف. کویسچن نمبر 2. لیاقت علی خان جوائنڈ مسلم لیگ ان. لیاقت علی خان نے مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی، 1923 میں. اب اس کی شارٹ ڈیٹیل پہ چلتے ہیں. لیاقت علی خان جو ہے یہ 1923 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کیا تھا. پہلے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس نے مدعو کیا تھا، لیکن بعد میں قائد اعظم کے مشورے اور قائد اعظم کی کوششوں سے لیاقت علی خان نے 1923 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. لیاقت علی خان کا پولیٹیکل پارٹی 1923 سے لے کر 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ تھا. اور یاد رکھنا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو پولیٹیکل سمبل تھا وہ کریسنٹ اور سٹار تھا، یعنی چاند تارا تھا. اس کے بعد لیاقت علی خان نے 1947 سے لے کر 1951 تک پاکستان مسلم لیگ جوائن کیا تھا. لیاقت علی خان کو قائد ملت بھی کہا جاتا ہے. یہ پوائنٹ جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لے، آنے والے ٹیسٹ میں آپ کے کام آ سکتے ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف. کویسچن نمبر 3. لانگسٹ ٹینیور ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان واسطہ. پاکستان کے صدر کی حیثیت سے سب سے طویل دور کس کا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، جنرل ایوب خان. اب اس کی شارٹ نوٹ پہ چلتے ہیں. 1965 میں جب پریزیڈنشل الیکشن ہوا تھا تو 80,000 ووٹوں میں سے 49,951 ووٹس یہ جنرل ایوب خان نے حاصل کی. یہ بیسک ڈیموکریٹک سسٹم تھا، الیکٹورل ووٹس تھے 80,000، اس پہ صدر آتے تھے. اور جب جنرل ایوب خان نے 49,951 ووٹ حاصل کیا تو یہ ملک کا دوسرا صدر بنا. اس کا ٹینور جو ہے وہ 27 اکتوبر 1958 سے لے کر 25 مارچ 1969 تک تھا. اس 1965 کے الیکشن میں ایوب خان کا جو پولیٹیکل پارٹی تھا وہ کنونشن مسلم لیگ اور اس کا پولیٹیکل سمبل روز یعنی پھول تھا. جبکہ اس کے مد مقابل فاطمہ جناح نے 28,691 ووٹ 80,000 ووٹس میں حاصل کیا تھا. فاطمہ جناح کا پولیٹیکل پارٹی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی تھی، جبکہ اس کی پولیٹیکل سمبل جو تھی وہ لیٹین تھا. ایوب خان نے زیادہ تر سٹیز میں ووٹ حاصل کیا یعنی جیتا تھا، جبکہ فاطمہ جناح مس جناح نے صرف کراچی اور ڈھاکہ میں سیٹ جیتے تھے. فاطمہ جناح کو مادر ملت بھی کہا جاتا ہے. یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ایوب خان نے 80,000 الیکٹورل ووٹ میں سے 49,951 ووٹ حاصل کر کے ملک کا دوسرا صدر بنا. چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف. کویسچن نمبر 4. لانگسٹ پیریڈ ایز اے رولر آف پاکستان. اب کویسچن تھوڑا چینج ہوا کہ پاکستان میں کس حکمران نے سب سے زیادہ رول کیا تھا، حکمرانی کیا ہے.
تو اس کا کریکٹ آپشن نمبر اے جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں بطور رولر زیادہ طویل ترین مدت کی ہے۔ چلتے ہیں اس کی شارٹ ڈیٹیل کی طرف۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا، اور یہ بات نوٹ کر لے کہ جنرل ضیاء الحق نے 1973 کنسٹیٹیوشن نہیں توڑا ہے، بلکہ اس کی سب آرٹیکل میں کچھ چینجز یعنی رد و بدل کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے 16 ستمبر 1978 سے لے کر 17 اگست 1988 تک حکومت کی تھی۔ یہ ملک کا چھٹا و صدر اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس 1979 میں نافذ کیا، اس کے بعد 1980 میں زکوٰۃ اور عشر سسٹم امپوز کیا، اس کے بعد 1980 میں اسلامک یونیورسٹی یعنی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کے بعد 1983 میں وفاقی مختصر انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ دا لارجسٹ ریڈیو اسٹیشن آف پاکستان، پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن ہے۔ اب اس کے شارٹ نوٹس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ پشاور ریڈیو اسٹیشنز کو ریڈیو پاکستان اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ پشاور ریڈیو اسٹیشنز کا دوسرا نام کون سا ہے؟ تو وہ ریڈیو پاکستان اسٹیشن ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے اولڈسٹ یعنی پرانا ترین ریڈیو اسٹیشن ہے، جو کہ 1935 میں بنا تھا۔ اس کے بعد 1947 آزادی کے بعد پاکستان کے حق میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشنز عمل میں لائے گئے تھے۔ لاہور ریڈیو اسٹیشن جو کہ 1939 میں بنا تھا، پشاور ریڈیو اسٹیشن 1935 میں بنا تھا، جبکہ ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے یہ 1937 میں، سوری یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہے، ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن 1937 میں بنا ہوا تھا۔ ہاں، آزادی کے بعد پاکستان کا جو پہلا ریڈیو اسٹیشن بنا تھا وہ کراچی اور راولپنڈی ریڈیو اسٹیشن تھے، جو کہ 1948 میں بنے تھے۔ اس کے بعد پاکستان نے براڈ کاسٹنگ کارپوریشن پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن عمل میں لایا گیا تھا۔ پاپولرلی ہم اس کو ریڈیو پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان 14 اگست دا پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ہے یہ 14 اگست 1947 میں بنا تھا۔ PBC پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ہے یہ 10 مختلف زبانوں کی پروگرام شیئر کرتے ہیں یعنی براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ How many total radio stations at the time of partition in British India؟ برٹش انڈیا میں پارٹیشنز کے وقت ٹوٹل کتنے ریڈیو اسٹیشنز تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، 9 ریڈیو اسٹیشن پاکستان اور انڈیا میں کام کرتا ہے، یعنی برٹش انڈیا میں ٹوٹل 9 ریڈیو اسٹیشنز تھے، پاکستان کے حق میں 3 آئے تھے۔ چلتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل پر۔ ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروس جو تھے وہ برٹش انڈیا میں جون 1923 میں عمل میں لائے گئے تھے۔ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشنز کے وقت 9 ریڈیو اسٹیشنز تھے، جو کہ پاکستان نے 3 حاصل کیا تھا۔ دا ورڈ دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، یہ پہلا ورڈ تھا جب پاکستان بنا اور پاکستان ریڈیو اسٹیشنز پر یہ لفظ سب سے پہلے بولے گئے تھے۔ دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، یاد رکھنا یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو یہ لفظ مڈ نائٹ آدھی رات براڈ کاسٹ ہوئے تھے۔ اس سے پاکستان کے ریڈیو پاکستان کا برتھ ہوا۔ ہاں، اب ریڈیو کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ چلتے ہیں کہ ریڈیو کس نے ایجاد کیا تھا۔ اٹیلین انوینٹر مارکونی کو دا فادر آف ریڈیو بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ریڈیو کا آئیڈیا ڈیولپ کیا تھا۔
1890 میں پھر 1895 میں اس نے اپنے آئیڈیا کو عملی جامہ پہنایا اور ریڈیو کا ایجاد ہوا. اس نے نوبل پرائز بھی 1909 میں فزکس کی فیلڈ میں حاصل کیا تھا. چلتے ہیں کویسچن نمبر 7 کی طرف. ہائیسٹ ریڈیو اسٹیشن آف پاکستان. پاکستان کا اب بلند ترین ریڈیو اسٹیشن کون سا ہے؟ پہلا ہم نے جو کویسچن کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کا بڑا ریڈیو اسٹیشن کون سا ہے. اب پاکستان کا بلند ترین کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، گلگت ریڈیو اسٹیشن. اب اس کے شارٹ نوٹس پہ چلتے ہیں. گلگت ریڈیو اسٹیشن جو کہ نادرن ایریا میں واقع ہے اور اس کا فارمیشن جو ہے وہ 1977 میں ہوئی تھی. اس کا جو ٹوٹل ہائٹ ہے وہ 19,030 فیٹ ہے سطح سمندر سے. اور اس سے ریلیٹڈ دوسرا کویسچن کہ ہائیسٹ ریلوے اسٹیشن کون سا ہے، وہ خان مہترزے ریلوے اسٹیشن بلوچستان میں ہے. اس کا سطح سمندر سے جو ٹوٹل بلندی ہے وہ 2221 فیٹ ہے. اکتوبر 1998 میں ریڈیو پاکستان نے ایف ایم یعنی فل پام فریکوینسی ماڈولیشنز چینل کا آغاز کیا اور پھر 2002 سے لے کر 2005 کی پیریڈ کے دوران ایف ایم کے مختلف اسٹیشنز کھولے گئے مختلف شہروں میں. آفٹر انڈیپینڈنس آزادی کے بعد پاکستان ریڈیو سروسز صرف اے ایم نیوز سروسز تھی. ایف ایم 101 میوزک اس پہ میوزک کے چینل تھے اور تیسرا ایف ایم 93. یہ تینوں چینلز کام کر رہے تھے پاکستان میں آزادی کے بعد. چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف. کویسچن نمبر 8. ہائیسٹ روڈ آف پاکستان. اس پاکستان کا ہائیسٹ یعنی بلند ترین یا اونچا سا کون سا ہے؟ تو وہ قراقرم ہائی وے ہے جس کی سطح سمندر سے بلندی 15,466 فیٹ ہے. چلتے ہیں شارٹ ڈیٹیل کی طرف. قراقرم ہائی وے جس پہ کام 1962 میں شروع ہوا اور یہ 1979 میں مکمل ہوا اور پبلک کے لیے 1886 میں کھولا گیا ہے. اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا دوسرا نام چائنا پاکستان فرینڈشپ ہائی وے یا N35 بھی ہے اور بعض لوگ اس کو 8 ونڈر آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. تصور کرتا ہے کہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے کسی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اونچائی پہ تعمیر کیا گیا ہے کہ اسی وجہ سے لوگ اس کو 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے. اور یہ ایشین ہائی وے AH4 کا پارٹ بھی ہے. قراقرم ہائی وے ایشین ہائی وے AH4 کا حصہ ہے. اس کی ٹوٹل لینتھ جو ہے جو کہ پاکستان اور چائنا دونوں میں واقع ہے، اس دونوں کا جو لمبائی ہے 1300 کلومیٹر یعنی 810 مائل ہے. یہ حسن ابدال پنجاب سے شروع ہو کر ہنجراب پاس گلگت بلتستان پر ختم ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ چائنا میں انٹر ہوا ہے. پاکستان میں اس کی ٹوٹل لمبائی 887 کلومیٹر جبکہ چائنا میں اس کی ٹوٹل لمبائی 413 کلومیٹر ہے. چائنا میں اس کو چائنا نیشنل ہائی وے 314 کہا جاتا ہے. یہ پاکستان کو کاشغار سے ملاتا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف. لانگسٹ روڈ آف پاکستان اس پاکستان کا سب سے لمبی سڑک کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے نیشنل ہائی وے آف پاکستان. نیشنل ہائی وے آف پاکستان پاکستان کا سب سے لمبا سڑک ہے. آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے. اب اس کے شارٹ ڈیٹیل پہ چلتے ہیں. نیشنل ہائی وے آف پاکستان پاکستان کا لانگسٹ سڑک ہے اور یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آپریٹ کرتا ہے. اس کی ٹوٹل لمبائی 12,131 کلومیٹر ہے اور یہ مختلف ہائی ویز جیسے کہ جی ٹی روڈ کراچی ٹو تورہم تک ہے اور اس کو ہم جی ٹی روڈ کو N5 بھی کہا جاتا ہے. اس کا ٹوٹل لمبائی 1819 کلومیٹر ہے.
इंडस हाईवे, कराकोरम हाईवे और मकरान कोस्टल हाईवे का ये एक नेटवर्क है नेशनल हाईवे ऑफ पाकिस्तान, जिसकी टोटल लंबाई 12,131 किलोमीटर बनती है। द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द वर्ल्ड इज है पैन अमेरिकन हाईवे। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट तरीन हाईवे है पैन अमेरिकन हाईवे, जिसकी टोटल लंबाई 30,000 किलोमीटर्स है। ये मोस्ट अहम पॉइंट्स है, इसको नोट करें, आने वाले टेस्टों में इनकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोरा इज़ द आइसलैंड ऑफ पाकिस्तान विच लोकेटेड। मनोरा पाकिस्तान का आइलैंड है, जहाँ कहाँ पर ये वाक़या है, तो ये बलूचिस्तान में वाक़या है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं इसकी शॉर्ट नोट्स की तरफ। मनोरा एक छोटा सा पेनिनसुला है, जो कि ये एक प्रोटेक्टर बैरियर है बिटवीन के दरमियान कराची हार्बर और अरबियन सी के दरमियान। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर काम, हिफाजती बैरियर के तौर पर काम करती है मनोरा पहले ये एक जजीरा हुआ करता था, लेकिन बाद में सिल्टिंग की वजह से ये मेनलैंड ज़मीन के साथ कनेक्ट हुआ। सिल्टिंग मतलब मिट्टी, जब किसी जगह पर मिट्टी जमा हो जाए या बढ़ जाए और वो ज़मीन की शक्ल इख्तियार करे, तो इसी वजह से अब ये जो है ये मेनलैंड ज़मीन के साथ कनेक्ट हुआ है सिल्टिंग की वजह से, और ये एक पट्टी बन चुकी है या एक ब्रिज बन चुकी है। इसकी टोटल लंबाई 12 किलोमीटर है और ये एक नेचुरल सैंड ब्रिज, जिसको हम सैंड स्पिट यानी सैंड स्पिट कहा जाता है, ये सैंड स्पिट बनाया जाता है, एक नेचुरल या कुदरती सैंड ब्रिज ये बनाया जाता है ये मनोरा। सैंड स्पिट बीच जो कि कराची में वाक़या है और ये टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी टोटल एरिया यानी रकबा 2.5 किलोमीटर है और इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव के जंगलात, मैंग्रोव दरख्त के जंगलात है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले क्वेश्चनों में ये पूछा भी गया था कि मनोरा में कौन सी जंगलात पाई जाती है, तो वहाँ पे मैंग्रोव के जंगलात पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्टोला आइसलैंड इज लोकेटेड इन। अस्टोला आइसलैंड कहाँ पे वाक़या है, तो ये पाकिस्तान में वाक़या है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। अब उसके शॉर्ट डिटेल पे चलते हैं। अस्टोला आइलैंड को जजीरा हद पेतलार या सतादिप या आइसलैंड ऑफ द 7 हिल्स भी कहा जाता है और ये अरबियन सी में वाक़या है और पसनी गवादर डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान में है। अस्टोला जो है ये तकरीबन एक बहुत कम फासले पर किनारे से, समंदरी किनारे से या साहिल से बहुत कम फासले पर वाक़या है और इसका टोटल रकबा जो है वो 6.7 स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो अस्टोला आइलैंड है और दुनिया का सबसे बड़ा जो जजीरा है या आइलैंड है वो कौन सा है, वो ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क हुकूमत कर रही है, वो डेनमार्क हुकूमत की अंडर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये कुछ मशहूर जजीरे हैं जो कि पाकिस्तान में दो सूबों में, क्योंकि दो सूबों में सिर्फ समंदर है, वहाँ पे ये जजीरे वाक़या है और ये बहुत ज़्यादा अहम आइलैंड है। इस आइलैंड को आप याद करना ज़रूरी है। इससे पिक्चर ले ले या नोटबुक में कॉपी कर ले, इंतहाई अहम है। ये तकरीबन 11 आइलैंड जजीरे है। ये नोट कर ले, आने वाले टेस्ट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। तारा टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे को भी